السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا حليما، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت ناموں میں ایک نام ہے الشکور اور ایک نام ہے الشاکر۔ الشکور، الشاکر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ دو نام ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا جہاں تذکرہ فرمایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو خوبصورت ناموں کا بھی ذکر فرمایا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اس آیت میں غور کریں، دو باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ فرمایا اور پھر بڑے عجیب انداز سے بڑی رحمت کا وعدہ فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ کیا ملے گا مجھے تمہیں عذاب دے کر اگر تم ایمان لے آؤ اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اس کے صفات ہیں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر، ان صفات پر جب غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان صفات سے استفادہ کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے۔ شکور، شاکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا قدردان ہے، ایسا کریم ہے کہ شکر پر بہت زیادہ نعمتوں میں اضافہ کرنے والا۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، شکر کیا کر سکتا ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ بس دل میں یہ بات آئے کہ اے اللہ، میں تیری نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قدردان ہیں کہ بندہ جب اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نعمتوں میں اضافہ فرماتے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار بنو، لأزیدنکم۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدردانی یہ ہے کہ وہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ اس لیے کہ جو نعمت میرے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے، اور شکر میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ بندہ جب شکر گزار بنتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے الشکور، الشاکر۔ شکر کیا ہے؟ ہر نعمت کا دل میں اقرار ہو، اعتراف ہو کہ یہ سب کا سب محض اللہ کے کرم سے ملا ہے، بغیر کسی استحقاق کے۔ اس نعمت کا میں اہل نہیں تھا، اس نعمت کا میں مستحق نہیں تھا، محض اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے یہ نعمت دی ہے۔
ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح میں یہ دعا پڑھ لے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی، جن نعمتوں کے ساتھ میں صبح کر رہا ہوں، یا دنیا میں کسی بھی مخلوق، کوئی بھی مخلوق جو اس حال میں تیری نعمتوں کے ساتھ صبح کر رہی ہے، وہ ساری نعمتیں تیرے ہی فضل سے، تیرے ہی کرم سے، ان نعمتوں کے دینے میں تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، بس تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی تعریف ہے۔ اگر یہ دعا پڑھ لے، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اس دن کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ تو سب سے پہلے بندہ ہر نعمت کا اعتراف کرے، اعتراف النعمہ، اللہ تعالی کی صفت الشکور سے استفادہ کیسے اٹھائیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا میرے خزانے بڑے ہیں، میرے خزانے وسیع ہیں، نعمتوں کے خزانے میرے بڑے ہیں، ان نعمتوں کے خزانے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ایک چیز میرے دربار میں چاہیے، وہ کیا ہے؟ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو شکر کے لیے سب سے بڑی چیز اعتراف ہے، اسی لیے محدثین نے مستقل ایک باب باندھا ہے حدیثوں میں کہ اعتراف النعمہ، کہ دلوں میں اعتراف ہو جائے یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، بس اس نعمت کا میں اہل نہیں تھا، میں مستحق نہیں تھا، اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز اتنا اعتراف ہو کہ دل میں محبت پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ اس نے مجھ پر نعمتوں کی بارش کر دی ہے، اللہ سے بڑا کوئی محبوب نہیں، اللہ سے بڑا کوئی محبت کرنے والا نہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ کی ماننے کا جذبہ پیدا ہو۔ بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ یہ تین باتیں دلوں میں پیدا کرنا ہے، ایک ہے نعمتوں کا اعتراف، اور اس اعتراف کے نتیجے میں محبت اللہ سے، اور اس محبت کے نتیجے میں اطاعت اور فرما برداری۔ جس شخص کو یہ تین باتیں میسر ہو جائیں، جس کی زندگی میں یہ تین باتیں پیدا ہو جائیں، اس نے مقام شکر کو پا لیا۔ مقام شکر کو، شکر کا ایک مقام ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تین بنیاد، ہمیشہ یہ استحضار، ہر آن ہر لمحہ اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں میری طرف متوجہ ہو رہی ہیں، یہ سوچتے رہیں گے، محبت پیدا ہوتی رہے گی، اور اس محبت سے دو ہی چیزیں، احترام منعم، محبت منعم، نعمت دینے والے سے محبت ہو، نعمت دینے والے کا احترام ہو، یہ دو چیزیں ہر نعمت کا تقاضا ہے۔ جب یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کی فرما برداری کرنا، اس ذات کو خوش کرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، بچنا، یہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دوستو ہر نعمت یہ ہمیں اعتراف پیدا کرے، اللہ کو یاد دلائے، اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تعریفی کلمات فرمائے، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ شکورا، اللہ کی صفت شکور ہے، بندے کو بھی یہاں شکور فرمایا۔ شکور جب بندے کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، اللہ کی طرف اس صفت کو منسوب کریں گے تو اللہ بڑا قدردان ہے کہ بندے کے نعمتوں کے اعتراف پر، شکر گزاری پر اللہ اپنے خزانے سے ان نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جس نعمت کا شکر بندہ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ مزاج شکر کا تھا، کھاتے تو شکر الحمدللہ، کوئی چیز پیتے تو الحمدللہ، کوئی چیز پہنتے تو الحمدللہ، اللہ نے تعریف کر دی۔
تو سب سے پہلی چیز اپنا شکر کا مزاج بنانا ہے. صبح سے لے کر شام تک کتنے کام میری مرضی کے موافق ہوتے ہیں. صبح آنکھ کھلی، ہم دیکھتے ہیں ہماری صحت بالکل ٹھیک ہے، دل سے کہیں الحمدللہ. گھر والوں کو دیکھا، بچے، گھر والے سب الحمدللہ تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں، کہیں الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے. فجر کی نماز ادا ہو گئی، کہیں الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے. ناشتہ وقت پر مل گیا، سردی کے موسم میں گرم گرم کھانے پینے کی چیزیں مل گئیں، کام جاب وقت پر شروع ہو گیا، کہیں الحمدللہ. کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی توفیق مل جائے، کہیں الحمدللہ. کیا مطلب؟ میں اس قابل نہیں تھا، تیرا فضل متوجہ ہوا، یہ نیکی کا کام تو نے مجھ سے کروا لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. یہ مزاج آدمی پر اس میں نہ وقت لگتا ہے، نہ محنت ہوتی ہے، نہ کوئی، صرف مزاج بنانے کی بات ہے. آدمی جب اس چیز کا مزاج بنا لے کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ایک ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں ہیں. صرف روٹی کا ایک ٹکڑا نعمت نہیں ہے. اس ایک روٹی کے ٹکڑے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق پیچھے لگی ہے، کتنی نعمتیں اس کے پیچھے لگی ہیں. بندہ غور کرے. اسی لیے دوستو، اللہ کی صفت الشکور سے استفادے کے لیے بندے کے مزاج میں شکر پیدا ہو. ہم توجہ نہیں کرتے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ انسان کم و بیش 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سے زیادہ سانس لیتا ہے. سوچیں کتنی سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے اس پر توجہ کی؟ ہوا ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو کتنا آسان کر دیا. چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، بات کرتے، آدمی بغیر کسی نیت کے لیتا رہتا ہے. اس کا احساس ہو. ذرا سا اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے. کتنے ہمارے کوئی مریض ہیں، ہمارے بھائی بہنیں، ایک چھوٹا سا جرمز جب لنگس میں چلا جاتا ہے تو سانس لینا کتنا مشکل. اتنی دنیا ترقی پانے کے باوجود بھی جو ہے آکسیجن مشین کم پڑ چکی. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. سانس لینا، سانس چھوڑنا کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایسے مریضوں کو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. دوستو، مزاج شکر کا بنائیں. اللہ کی صفت الشکور، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں، ہم اس کی نعمتوں کے ہم محتاج ہیں. اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اس کے ہم شکر کا مزاج بنا لیں. کتنا بڑا خیر ہماری طرف متوجہ ہوگا. شکر سے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. کیونکہ بندہ ہمیشہ کہے گا یہ نعمت اللہ نے دی، یہ نعمت اللہ نے دی، یہ نعمت اللہ نے دی. شکر سے ایمان کی، اسی لیے فرمایا شکر آدھا ایمان ہے، الحمدللہ آدھا ایمان ہے. شکر سے ایمان کی حفاظت، شکر سے نعمتوں کی حفاظت. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ناشکری پر بڑی سخت اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. وہ کیا ہے؟ نعمتیں اٹھا لیتے ہیں یا نعمتوں کے فائدے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں. شکر سے نعمتوں کی حفاظت ہو رہی ہے، نعمتوں میں ترقی ہو رہی ہے. شکر سے بندہ اللہ کا محبوب بن رہا ہے، اللہ کو پسند ہے. ایسا بندہ جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے. حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف فرما رہے انہ کان عبدا شکورا. یہ دیکھو، یہ میرے شکر گزار بندے،
میں اللہ کا محبوب بنوں، اللہ کا پیارا بنوں، اللہ کا نیک بندہ بنوں، اس کا ایک آسان طریقہ اللہ کی ایک ایک نعمت جو ہر آن ہر لمحہ میری طرف متوجہ ہو رہی ہے، اس پر میں شکر ادا کروں۔ اور سب سے بڑی دنیا میں کیا ہے؟ شکر کرنے والے کا جو ہے دل ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ خوش رہنا ہے شکر کرنے کی عادت ڈالنے۔ جو آدمی شکر نہیں کرتا وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، شکایتیں ہی شکایتیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب۔ اگر کوئی زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے، شکر کے مزاج کی وجہ سے زبان پر کبھی شکوہ شکایت نہیں آئے گی۔ شکر کے ہی کلمات اس موقع پر آئیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، کوئی حکمت تھی، اللہ نے آزمائش بھیج دی، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے فیصلے آزمائش کے اگر آ جائے، ہمت ہوگی اندر سے، کیونکہ مزاج شکر کا ہے۔ شکر ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں نظام بنایا کہ اللہ کی نعمتوں سے استفادے کے لیے اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ ذرا سا تم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جو ظاہری کبھی ہم توجہ کرتے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی غور کرے کبھی بیٹھ کر، کیا ہم نے اللہ سے درخواست کی تھی؟ کیا ہم نے اللہ سے کہا تھا؟ اللہ نے انسان بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ دوستو سوچیں، ایمان کی نعمت ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں، ہمارے بچوں کو مسلمان بنایا، گھر والوں کو ایمان والا بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایمان کی نعمت صرف ہفتے میں ایک مرتبہ اس کا شکر نہیں ہے کہ جب آدمی بیان کرے، بیان سنے، اس موقع پر کہے اور سنے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان بنایا۔ یہ تو روزانہ کی چیز ہے۔ ایمان کی نعمت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کے شکر سے ایمان کی حفاظت، ایمان کے شکر سے ایمان میں ترقی، ایمان کے شکر سے ایمان پر خاتمے کی دولت ہوتی ہے۔ اس کا مزاج بنانا، اے اللہ تیرا شکر ہے، دل سے کہے اے اللہ، بس اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان والا بنایا، تو نے ہمیں انسان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر۔ ایک آدمی جو اللہ کی نعمتیں جسے ملی ہیں کھانے پینے کی، لیکن شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، طاعم شاکر، وہ کیسا ہے؟ بمنزلۃ الصائم الصابر، روزہ رکھنے والا، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ بس شکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ دوسرا، نعمتوں کے جو وسائل ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ جن جن راستوں سے ہمیں عطا فرماتے ہیں، ان نعمتوں کا شکر بندہ ادا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ ماں باپ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب ہیں۔ ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں، ماں کے کتنے بڑے احسان، جوان بچہ بھول جاتا ہے ایک ماں کے کتنے بڑے احسان ہیں۔ تین بڑے احسان تو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائے۔ 9 مہینے مشقت کے ساتھ اس پہ اٹھایا، مشقت کے ساتھ اس کو جنا، مشقت کے ساتھ اس نے دودھ پلایا، پھر پیدا ہونے کے بعد کے جو اس کے احسانات ہیں، ہم کہاں سے، ایک والد کے کیا ہم پر احسانات ہیں؟ چلنا پھرنا سکھایا، بولنا سکھایا، انہوں نے ہمیں تعلیم دی، تربیت دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اللہ اپنے ساتھ بیان، نشکر لی، میرا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ میری نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو، اور پھر اپنے ماں باپ کی نعمتوں، اب اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو کہ ان کے کیا احسانات ہیں تم پر۔
اسی لیے دوستو ماحول ہمارا اچھا بنے، معاشرتی زندگی اچھی بنے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مزاج بنایا کہ ہم اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ ایک طرف تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور ایک طرف اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنا، یہ معاشرتی زندگی اس سے خوبصورت بنتی ہے کہ بندہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے، اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرے، یہ مزاج بن جائے۔ اس سے ہمارا گھر کا مزاج، ہمارے ماحول کا مزاج، ہمارے اداروں کا مزاج یہ کیسے ہوگا؟ ہم اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کا شکر ادا کتنی بڑی بات، حضرات محدثین نے اس پر بڑی نکتے کی بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کہ انسان کوئی بھی رشتہ دار، میاں بیوی، ماں باپ، بچے، کوئی بھی ہیں، بھائی بہن، جب وہ نعمت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شوہر نے بیوی کو کچھ دیا، بیوی نے شوہر کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کیا، ماں باپ نے بچوں کے ساتھ، بچوں نے ماں باپ کے ساتھ، بھائی نے بہن کے ساتھ، یہ نعمتیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دلوا رہے ہیں۔ جو نعمت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر ان کا شکر انسان ادا نہیں کر رہا ہے، وہ ذات جو نظر نہیں آنے والی ہے اس کا شکر کیا ادا کرے گا؟ پہلے یہ سکھایا کہ دیکھو اپنی زندگی کا جائزہ لو، ماحول میں ناشکری کا مزاج کیسے ختم ہوگا؟ گھروں کے اندر، کیونکہ جس گھر میں جس ماحول میں ناشکری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کی نعمتوں کی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ برکتیں جب اٹھتی ہیں، کچھ بھی ہو جائے، حالات کتنے ہی بہتر کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی نعمتیں انسان کو مل جائے، مزاج ناشکری کا ہے تو زبان پر شکوے شکایت ہی رہیں گے۔ خاص طور پر ہماری نوجوان نسلوں کا مزاج دیکھیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کماتے کماتے مائیں جو ہے کمزور ہو جاتی ہیں ان کے لیے خدمت کرتے کرتے، ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، بچی بڑی ہوتی ہے تو ایک زبان پر ایک جملہ کہتے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ اس کے پیچھے ناشکری ہوتی ہے، آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ کر لیں پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ مزاج ناشکری کا، اور اس ناشکری کی وجہ سے ان بچوں کے دلوں میں نہ ماں باپ کا احترام ہوتا ہے، نہ ماں باپ کی عظمت ہوتی ہے، نہ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ بچے تو صرف اپنا تعلق ضرورتوں کی حد تک رکھتے ہیں۔ جس وقت ہمارے بچوں کی ضرورتیں ہم سے، یعنی جب وہ ضرورتیں بند ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایک تعلق میں روکھا سوکھا پن آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر ہمیں یہ سکھایا کہ نہیں، کہ انسانوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ بچے ماں باپ کا شکر ادا کریں۔ بڑا بھائی گھر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے دوسرے بھائیوں پر، بہنوں پر اگر کوئی سلسلہ اللہ کی نعمتوں کا چلا رہے ہیں تو پھر چھوٹے اس کو ریئلائز کریں، اس کو اپریشیٹ کریں۔ احترام منعم، محبت منعم، نعمت دینے والے کا احترام، نعمت دینے والے سے محبت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر، انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا۔ اسی لیے دوستو یہ تین باتیں ہیں اللہ کی صفت الشکور سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے احسانات کا شکر ادا، بار بار روزانہ۔ زندہ ہیں تو ہر حال میں، اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت، ایصال ثواب، صدقہ جاریہ۔ اور تیسری جو چیز ہے لوگوں کا شکر، لوگوں کا شکر یعنی میاں بیوی آپس میں، گھر کے اندر، بچوں میں اس سے مزاج بنتا ہے۔ اس سے مزاج کیسے بنتا ہے کہ گھروں میں مثال کے طور پر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کیا، بیوی نے جزاک اللہ کہہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسان باتیں سکھائیں، انسانوں کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے سکھایا جزاک اللہ۔
اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے سکھایا الحمدللہ۔ گھر کے اندر اگر یہ مزاج بنے، بیوی ہر بات پر شوہر سے جزاک اللہ خیر کہتے رہے، شوہر ہر بات پر اپنی بیوی کے لیے جزاک اللہ کہتا رہے، بچوں میں یہ مزاج بنے گا، یہ بات شکر کا مزاج بچوں کے اندر آئے گا، وہ بڑے ہو کر احسان شناس بنیں گے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا مزاج ان کے اندر، ماں باپ کے کیے ہوئے، ماں باپ کے احسانات کا شکر کا مزاج ان کے اندر آئے گا۔ ورنہ تو کیا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آج تو یہ جملے سننے کو مل رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ 3 چیزیں ہیں، اللہ کا شکر، اللہ کے بندوں میں ماں باپ کا خاص طور پر شکر، پھر لوگوں کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے ذریعے سے ہمیں دین پر لگایا، اس کا شکر ادا کرے۔ کسی سے اللہ نے دین کا کام لیا، اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے کسی سے خیر کا کام لے رہا ہے، اس کا شکر ادا کرے۔ اس سے ماحول اور معاشرہ بہترین بنے گا، خوبصورت بنے گا، برکتیں اس کے اندر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مزاج میں شکر کا مزاج اللہ پیدا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اتنی بہترین دعا امام ترمذی نے نقل کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ذریعے یہ مزاج بتا رہے ہیں، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ اے اللہ مجھے سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بنا دے۔ شکار کہتے ہر نعمت پر شکر کروں، سوچتا رہوں۔ شکر زبان سے، شکر عمل سے۔ نماز جو ہے نا، یہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ایک عملی ذریعہ ہے۔ اے اللہ مجھے شکر گزار بنا دے، تجھے یاد کرنے والا بنا دے، تیرے سے ڈرنے والا بنا دے، تیری طرف متوجہ ہونے والا بنا دے، تیرا فرما بردار بنا دے، بس تیرے ڈر سے میں آہیں بھرنے والا، رونے والا بن جاؤں۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت الشکور سے فائدہ اور استفادہ اٹھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ ہمیں مقام شکر نصیب فرمائے، ہر نعمت کا اقرار اور اعتراف ہو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ استحضار وقتی طور پر نہ ہو، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، کبھی سن لی نہیں، ہم مزاج روزانہ بنائیں، روزانہ۔ اسی لیے یہ دعا سکھائی، جو یہ دعا پڑھے گا ما اصبح بی من نعمت او بعد، کیا مطلب ہے؟ یہ روزانہ کرنے کی چیز ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، یہ محبت تمہیں اللہ کا قرب، اللہ کی اطاعت تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔